دودِ چراغ سلام بن رزاق اپنے ہی حلق سے نکلی ہوئی کراہ اسے کسی دور کی وادی سے آتی ہوئی صدائے بازگشت لگی۔ نبض یوں ڈوب رہی تھی جیسے کوئی جہاز دھیرے دھیرے تہہ آب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا جسم ساکت تھا اور آنکھوں کے سوا کسی عضو میں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ سب کچھ بے حس و حرکت ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اب درد کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ ذہن حیرت انگیز طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ وہ گردن کو گھما نہیں سکتا تھا، صرف دیدوں کو حرکت دے کر ارد گرد نگاہ ڈال لیتا۔ غالباً وہ بیچ سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ بائیں طرف اپنا بازار کی دکانوں کی قطار تھی۔ ساری دکانوں کے شٹرز گرے ہوئے تھے۔ اس نے دو چار دکانوں کے سائن بورڈ پڑھنے کی کوشش کی۔ شکتی میڈیکل سٹور، بھارت جنرل سٹور، بدرالدین سویٹ میٹ مارٹ، بھوسلے مسالے والا، نیو گلشن ریسٹورانٹ۔ اس سے آگے اسے پڑھا نہیں گیا۔ حروف دھندلانے لگے تھے۔ درد کی ایک ہلکی سی لہر نیچے کہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی سے اٹھتی ہوئی گردن کی طرف چلی۔ اس نے کراہنا چاہا مگر آواز حلق ہی میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اس نے دیدے گھمائے۔ دائیں طرف کرشنا تالاب تھا۔ کرشنا تالاب کے کنارے بنی ریلنگ سنسان تھی۔ البتہ تالاب کے بیچ میں دو کشتیاں ہولے ہولے ڈول رہی تھیں۔ کشتیاں خالی تھیں۔ تالاب کے پس منظر میں عمارتیں تھیں۔ انہی میں ایک عمارت بری طرح جھلسی ہوئی تھی جس سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ عمارتوں کے درمیان مسجد کا گنبد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گنبد کے اوپر ہلال کا نشان تھا۔ بالکل سامنے ہنومان ٹیکری تھی جس کی چوٹی پر بنا ہنومان مندر اور اس کے کلش پر لہراتا چھوٹا سا بھگوا جھنڈا، اور ان سب کے اوپر آسمان میں چمکتا سورج جس کی تیز شعاعیں اس کی آنکھوں میں گڑ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ ایک سرخ گیلے گیلے اندھیرے کی چادر اس کی بصارت کے آگے تن گئی۔ چادر سے قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں کھول دی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ کر چلنا چاہتا ہے، دوڑنا چاہتا ہے، چیخنا چلانا چاہتا ہے، مگر وہ تو جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے پورے جسم کو کیلوں سے ٹھونک دیا ہے۔ کس نے اس کی ایسی حالت کی؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ کسی کو بھی تو نہیں دیکھ سکا۔ وہ سب اندھیرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ معاملے کو سمجھ سکتا، انہوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ کسی نے اپنے ہاتھ کی چمکتی گپتی اس کے سینے میں گھسیڑ دی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر ایک سنسناتا ہوا تلوار کا وار اس کے دائیں کاندھے پر پڑا تھا اور وہ زمین پر لڑک گیا۔ وہ چیخ بھی نہیں سکا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکا۔ اس کے منہ سے ایک دردناک کراہ نکل گئی تھی بس۔ پھر اس کے چاروں طرف اندھیرے کی تہیں گہری ہوتی چلی گئیں، گہری، بے حد گہری، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج اس کی پلکوں پر اتر آیا تھا۔ اوپر آسمان میں سفید بگلوں کی ایک ڈار اڑی چلی جا رہی تھی۔ بگلے بہت اوپر تھے، اس کی حد سماعت سے پرے، مگر اسے ان کے پروں کی نرم پھڑپھڑاہٹ اپنے لہو میں گھلتی محسوس ہوئی۔ اف! پھر وہی درد کی لہر، نس نس میں اٹھتی ٹیس، جیسے کسی خاردار جھاڑی پر ریشمی چادر کو بچھا کر دھیرے دھیرے کھینچا جا رہا ہو۔ کتنا کرب، کتنا سکون، یہ لمحہ لمحہ بدلتی کیفیت کیسی ہے؟ اس نے پھر گردن گھمانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کوشش کے نتیجے میں درد کی ایک نئی لہر گردن کے نیچے سے اٹھ کر پوری ریڑھ کی ہڈی میں پھیل گئی۔ اس نے کراہنے کے لیے منہ کھولا مگر اس کی کراہ حلق میں گھرگھرا کر رہ گئی۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اتنے میں کہیں سے ایک منظر سرکتا ہوا سا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ شبیہیں ابھرنے لگیں۔ کچھ بچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، قلقاریاں مارتے، ہنسی کے پھول بکھیرتے، ننھے ننھے ہاتھ پیر، شگفتہ چہرے، مسکراتی آنکھیں۔ ان کے آگے آگے رنگ برنگی پروں والی تتلیاں اڑ رہی تھیں اور وہ سارے کے سارے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی بچوں میں اس کا اپنا بچہ بھی تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اچانک ان تتلیوں کا حجم بڑھنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری تتلیاں چیلوں جتنی بڑی ہو گئیں، اور اس سے پہلے کہ بچے کچھ سمجھتے وہ پلٹ کر ان پر جھپٹ پڑیں۔ ان کے پروں کی خوفناک پھڑپھڑاہٹ سے فضا بھر گئی۔ ان کی تیز مڑی ہوئی منقاریں بچوں کی گردنوں میں پیوست ہو گئیں۔ ایک چیل اس کے بچے پر بھی جھپٹی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف اتر آیا
اس کا ننھا سا منہ کھل گیا، وہ چیخا، مگر اس کے حلق سے آواز بالکل نہیں نکلی۔ اسے پورا منظر یوں لگا جیسے کوئی گونگی فلم دیکھ رہا ہو۔ اس نے پھر گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، مگر وہاں نہ تتلیاں تھیں نہ بچے۔ الیکٹرک پول پر ایک کوا بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ اس کی منقار بار بار یوں کھل بند ہو رہی تھی جیسے کوئی ہوا میں مقراس چلا رہا ہو۔ وہ کوے کو غور سے دیکھتا رہا۔ کوا بھی اس کی طرف دیکھ دیکھ کر کائیں کائیں کیے جا رہا تھا۔ پھر کوے کی چونچ لمبی ہونے لگی، لمبی اور لمبی۔ اب مقراس کی دونوں نوکیں اس کی آنکھوں میں کھب رہی تھیں۔ منظر پھر بدلا۔ ایک عورت، جوان عورت، نیم اریاں حالت میں ایک اونچی عمارت کی کگار پر کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے یا پھاڑ دیے گئے تھے۔ اس کے ہاتھوں، پنڈلیوں اور چہرے پر خراشیں پڑی ہوئی تھیں جن سے تازہ تازہ خون رس رہا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی۔ اتنے میں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور وہ وحشت زدہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے لگا اس کی ایک ذرا سی غفلت اسے 20 فٹ نیچے گرا سکتی ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے ہٹنے کو کہا، مگر وہ اس کی طرف قطعی متوجہ نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے چیخا اور دوسرے ہی لمحے پوری عمارت تاش کے گھروندے کی طرح لرزی اور بھربھراتی ہوئی اس پر گرنے لگی۔ اس نے پھر گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ الیکٹرک پول پر پہلے کوے کے پہلو میں دوسرا کوا آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیسے منظر ہیں؟ اس نے ذہن پر زور دینے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ ان مناظر کو کوئی معنی نہ دے سکا۔ بس اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تند و تیز دھارے میں غوطے کھا رہا ہے۔ لمحے بھر کو اس کا سر سطح سے اوپر اٹھتا ہے، ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہے اور وہ پھر سطح آب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ نہ اوپر آنے پر اس کا اختیار ہے، نہ ڈوب جانے پر اس کا بس۔ ڈوبنے ابھرنے کی اس کیفیت نے اسے بے حد نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اب آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہتا ہے، ایک بے حد گہری نیند سو جانا چاہتا ہے۔ مگر ضروری تو نہیں کہ آدمی جب آنکھیں بند کرے اسے نیند آ ہی جائے۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے ایک جلتا ہوا مکان دکھائی دیا۔ مکان کے چاروں طرف سے شعلے اٹھ رہے تھے، دھوئیں کے مرغولے اٹھ اٹھ کر آسمان میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ شعلوں کے پس منظر میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا اس جلتے مکان سے باہر نکلنا چاہتی ہے، مگر لپلپاتے شعلے اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ بڑھیا مدد کے لیے چلاتی ہے، وہ اس کی آواز پہچان لیتا ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ وہ اسے بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور جلتے مکان میں دیوانہ وار گھس جاتا ہے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ اس کی ماں تو عمارت سے باہر کھڑی ہے اور ہاتھ ہلا ہلا کر اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو جلتی عمارت میں داخل ہو چکا تھا اور لپلپاتے شعلے اب عمارت کی چھت کو چاٹنے لگے تھے۔ وہ عمارت سے باہر نکلنا چاہتا ہے، مگر وقت گزر چکا ہے۔ ایک شہتیر چنگھاڑتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور ایک بار پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب الیکٹرک پول پر بے شمار کوے جمع ہو چکے تھے، دائیں بائیں اوپر نیچے۔ اس کی نظر دھندلانے لگی۔ کیا واقعی اس قدر کوے جمع ہو گئے ہیں، یا یہ بھی اس کی بینائی کا دھوکہ ہے؟ کوے ایک دو ہی ہوں اور اس کی آنکھوں کے سامنے کھینچی ہوئی گیلی گیلی دھندلی دھندلی بینائی کے کارن اسے وہ کئی عدد دکھائی دے رہے ہوں، ایسا بھی ممکن ہے۔ بیٹا، آج کام پر مت جا، شہر میں بڑا ہنگامہ ہے، پورا شہر فساد کی لپیٹ میں۔ سنیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ آج کام پر نہ جائیے۔ 10 ہلاک، 50 زخمی۔ ببا، میرے کو بکٹ لانا، بہت چھالے بکٹ۔ لاٹھی چارج، فائرنگ، کرفیو۔ یار تمہارے علاقے میں تو کرفیو لگا تھا، تم کیسے آ گئے کام پر؟ کرفیو رات کا ہے، ویسے بھی آخر کب تک بیٹھے ہیں یار گھر میں، پیٹ کی آگ فساد کی آگ سے زیادہ جھلسا دینے والی ہوتی ہے۔ کرفیو لگنے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ سڑک سنسان ہے، ارد گرد کی عمارتوں میں سناٹا۔ پاس ہی ایک پبلک بوتھ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ سڑک کے ایک کنارے کانچ کی کرچیں بکھری ہوئی ہیں۔ اکثر الیکٹرک پول کے بلب اندھیرے کر دیے گئے ہیں اور وہ قدم اٹھاتا جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہا ہے۔ ہزاروں بار وہ سڑک سے گزرا ہے، تقریباً روز ہی گزرتا ہے۔ یہ سڑک اور اس کے آس پاس کی ایک ایک چیز اس کی دیکھی بھالی ہے، مگر بعض اوقات دیکھی بھالی چیزیں بھی کتنی اجنبی ہو جاتی ہیں۔ اچانک اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس وقت اس کی قوت سماعت 1000 گنا بڑھ گئی تھی، بلکہ اس کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔
सड़क के किनारे एक पतली सी गली में आहट सी हुई, फिर सरगोशियां, पुरस्रार सरगोशियां, दहशत अंगेज सरगोशियां। गली से चंद साए निकले और वो ठिठका, ठिठक कर रुका। साए उसकी तरफ बढ़े, पलक झपकते वो सायों में घिर कर रह गया। वो मुंतजिर था कि शायद कोई उससे पूछे वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, वो किसी मजहब या मसलक को मानता भी है या नहीं। मगर किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, जैसे वो सब जानते हों कि वो कौन है, जैसे उन सबको मालूम हो कि उन्हें क्या करना है। एक साए में हरकत हुई, उसकी आंखों के सामने बिजली सी लहराई और सीधे उसके सीने में धंसती चली गई। उसने कराह कर दोनों हाथों से सीना थाम लिया। फिर दूसरी बिजली उसके दाएं कंधे पर गिरी। दूर कहीं पुलिस की सीटी बजी। साए तेजी से दोबारा अंधेरे में मदगम हो गए। पुलिस की सीटी की आवाज दूर होती चली गई और यकबयक उसके पैरों तले जमीन यूं कांपी जैसे कोई बहुत बड़ा सैयारा अचानक इस कुर्रे के करीब से गुजर गया हो। फिर उसकी पलकों पर अंधेरा तह बतह जमता चला गया। कौन थे वो लोग? दोस्त? दुश्मन? न दोस्त न दुश्मन। उसे उन लोगों ने क्यों मारा? उसे मारकर उन्हें क्या मिला होगा? उसके पास क्या था? खाली जेबें, खाली टिफिन बक्स। नहीं, टिफिन बक्स खाली नहीं था। उसमें एक केला और दो बिस्किट थे जो लंच पर उसे कैंटीन से मिले थे, और उसने उन्हें अपने बच्चे के लिए। कोई गर्म सयाल शय उसके सीने से उछली और हल्क में आकर अटक गई। ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? उसके पास एक सवाल का भी जवाब नहीं है। वो दिमाग पर जोर देता है कि उसके जहन के किसी गोशे से इन सवालों के जवाबात नमूदार हों, मगर उसके जहन में तो सन्नाटा है। सवालात आवारा बगुलों की मानिंद उठते हैं और धूल उड़ाते गुजर जाते हैं, और जवाबात चमकते सराबों की मानिंद कभी नजर आते हैं, कभी ओझल हो जाते हैं। न सवालात पर उसका इख्तियार है, न जवाबात उसके काबू में है। कौओं की तादाद बढ़ती जा रही है। काएं 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 काएं। मंदिर का भगवा झंडा बराबर लहरा रहा है। मस्जिद का हिलाल चमक रहा है। झुलसी हुई इमारत से धुआं निकल रहा है। अब सूरज ऐन उसकी पेशानी पर नीश जन है। वो सूरज को अपनी पेशानी से झटक देना चाहता है, मगर वो तो जुम्बिश करने से भी कासिर है। कौओं की काएं काएं चारों तरफ गूंज रही है। मंदिर का भगवा और मस्जिद का हिलाल ऊंचे, बहुत ऊंचे होकर आसमान को छू रहे हैं। झुलसी इमारत का धुआं फैल फैल कर हर शय को अपनी आगोश में समेट लेना चाहता है। उफुक के फासले घट रहे हैं। जमीन सुकड़ कर एक ताबूत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और आसमान, आसमान एक नीली चादर की तरह उस पर तना हुआ है। उसका दम घुटने लगा। वो उस तंग जमीन के ऊपर और उस मखदूश आसमान के नीचे कभी भी इत्मीनान की सांसें नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। उसे मकां और लामकां की हुदूद से निकलना होगा, मगर कैसे निकले, किधर से निकले? उसकी राह में तो बेशुमार रुकावटें बिछी हैं। कौओं की काएं काएं, मंदिर का भगवा, मस्जिद का हिलाल, झुलसी इमारत का धुआं, तालाब की हल्की हल्की लहरें, लहरों पर हलकोरे लेती कश्तियां, नीले आसमान की छत से लटकता रोशन सूरज। वो इन सब से निजात हासिल करना चाहता है, इन सब को अपने वजूद से झटक देना चाहता है। आखिर उसने तहैया कर लिया कि वो हर शय से अपनी हस्ती को अलहदा कर लेगा, तभी वो सुकून से सो सकेगा। उसने अपनी सारी कुव्वत समेट कर आंखों में जमा कर ली। अब उसका जिस्म सर्द हो चुका था, मगर आंखों से शोले निकल रहे थे। उसने सबसे पहले काएं काएं करते कौओं की जानिब देखा। उसकी आंखें बंदूकों की नालें बन गईं। धाएं 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 धाएं, देखते ही देखते सारे कौए उसकी नजरों के सामने फड़फड़ाकर ढेर हो गए। फिर उसने मंदिर के कलश की तरफ देखा। मंदिर का भगवा शोला बन गया। एक जोरदार धमाका हुआ। अब वहां मंदिर की जगह चटियल मैदान था। फिर उसने मस्जिद के हिलाल पर निगाह डाली, और देखते ही देखते हिलाल, मस्जिद का गुंबद, बल्कि पूरी मस्जिद धुआं होकर नजरों से गायब हो गई। इस तबाही से उसे अंदर ही अंदर बड़ी राहत का एहसास हुआ। अब उसने हर उस शय को नीस्तो नाबूद करना शुरू कर दिया जो उसकी नजरों की जद में थी। मंदिर, मस्जिद, ऊंची ऊंची इमारतें, तालाब, तालाब में तैरती कश्तियां। जब वो अपने इर्द गिर्द की एक एक चीज को तबाह कर चुका, तब उसने आखिरी दहकती हुई निगाह अपने सर पर लटकते सूरज पर डाली। भक्त से सूरज गुल हो गया, जैसे किसी ने फूंक मारकर चिराग बुझा दिया हो। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। तभी उसे लगा उसका वजूद हवा की तरह लतीफ होकर इस मखमली अंधेरे में लिपटा,
اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا ہے۔